الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جب ہم سب کے جسموں سے جان نکل رہی ہو، ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آپ زمین پر تشریف فرما تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اتنے میں اس زمین پر رینگتے رینگتے ایک کیڑا آیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور غور کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے کیڑے کا، یہ تو کیڑا ہے چھوٹا سا، اس کا کیا مقصد ہے. تو نبی کے دل میں یہ خیال آیا، یہ بات آئی، تو رب نے فرمایا اے کیڑے تو خود ہی میرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ذرا بتا تو صحیح. تو جب رب نے فرمایا نا کیڑے سے، تو وہ چھوٹا سا کیڑا، وہ کیڑا بولنے لگا اے داؤد، آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیے، ہوں چھوٹا سا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں نا. تو اے داؤد سنیں، دن سارا میں اللہ اللہ کرتے رہتا ہوں. اللہ نے یہ میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے، دن سارا کیا کرتا رہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. اے داؤد، جب رات ہوتی ہے نا، پھر مجھے رب رحمان فرماتا ہے دن سارا تو میرا ذکر کرتا رہا ہے، اب رات آ گئی ہے، رات ساری میرے محبوب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کیڑا نا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ روایت مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ کیڑا نا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور وہ نبیوں کے امام پہ درود پڑھ رہا ہے. اللہ نے تو مجھے اور آپ کو نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اور جب امتی کے سامنے نام لیا جائے امتی خاموش بیٹھا رہے، تو پھر پڑھا کریں، محبتوں کا اظہار فرمایا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو میرا موضوع ہے وہ اللہ کے ولیوں کے حوالے سے چند باتیں، اصلاحی باتیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، تم اللہ سے اتنا ڈرو اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا تم حق ادا کر دو اللہ سے.
اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو، تم اللہ سے اتنا ڈرو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے صحابہ کو سنائی نا، تو صحابہ کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے اور وہ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو رب کے بندے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا رب ہے، ہم تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ رونے لگے، حضور ساری زندگی لگے رہے، ہم تو اللہ کے بندے، ہم سے تو یہ حق کبھی بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ بڑے رونے لگے صحابہ کرام، دل غمگین ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ رب نے ارشاد فرمایا، جبریل جا، میرے محبوب کے غلام نا بڑے پریشان ہو گئے، تو یہ والی آیت کریمہ لے کر حاضر ہو، کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، او میرے محبوب کے غلاموں، تم جتنا ڈر سکتے ہو نا اللہ سے اتنا ڈرو، میں رب ہو کہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا کہ تم نے ڈرنے کا حق ہی ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تم نے ڈرنے کا حق ہی ادا کر۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، کیا ہمارے اندر رب کا خوف ہے، ڈر ہے ڈر ہوتا نا تو ہم ملاوٹ والا دودھ کبھی نہ پی رہے ہوتے۔ بلکہ میں تو یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں، ناراض نہ ہو جانا، ایک حقیقت ہے، بلکہ آج کل تو ہو سکتا ہے کہ ہم ملاوٹ والا دودھ بھی نہ پئیں، کیمیکل والا دودھ پی رہے ہو، یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ زمانہ اتنا ماڈرن بن گیا ہے، اتنا آگے چلا گیا۔ بلکہ میں تو یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ باڑے سے جب دودھ نکالتے ہیں نا بھینسوں سے، تو باڑے والے الگ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ باڑے والے جن کے ذمے لگاتے ہیں تو انہیں فلاں دکان میں بھیجنا ہے، وہ الگ ملاوٹ کرتے ہیں، پھر دکان پہ آتا ہے نا دکان والے الگ کرتے ہیں، پھر وہی جب دودھ گھر میں آتا ہے نا تو ماں اس دودھ میں پانی ملاتی ہے کہ میرے بچوں کو پورا ہو جائے، اس میں الگ ملاوٹ ہوتی ہے کہ میرے بچے ایک ایک گلاس دودھ پی کر نا سو جائیں۔ اور پھر وہ جو شوہر بیچارہ ہوتا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پھر وہ کم لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ماں اس میں دودھ ملاتی ہے کہ میرے بچوں کو پورا ہو۔ اللہ کا خوف ہوتا تو یہ ملاوٹ والا دودھ ہم پی رہے ہوتے، اللہ کا خوف ہوتا تو ناپ تول میں کمی ہو رہی ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا تو جوان سڑکوں پہ کھڑے ہو کر دوسروں کی ماؤں بہنوں کو تاڑ رہے ہوتے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دل، وہ نکل گیا بالکل۔ رب تو فرماتے تم میرے محبوب کے غلام ہو، صرف اتنا سا ڈر جاؤ نا، تھوڑا سا، میں رب ہو کر تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا، بڑا کریم ہوں، لکھ دوں گا کہ تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ڈر ہی نہیں ہے، بڑے تو بڑے، میں تو جب نکلتا ہوں باہر، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سے بڑوں کو گالیاں دے رہے ہوتے، تو ان کے والدین کا پھر کیا حال ہوگا؟ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو پاس بیٹھے نا چہرہ والضحیٰ پہ نظر پڑی، اور وہ میٹھے میٹھے جملے جب دلوں کے دروازوں پہ آ کے دستک دینے لگے نا، تو دور سے یہ کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پاس ہوئے نا قریب، تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی تھوڑی سی نصیحت کر دیں۔ تو جو ابھی ایمان لے کر آیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت پتہ ہے کیا کی ہے؟ جابر کسی کو گالی نہ دے، جابر
اس کے بعد سے حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں انسان تو انسان ہے، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، میں نے کسی، یہاں تو چھوٹا بچہ جانور تو دور کی بات اپنے سے بڑے انسان کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تو پھر میں ایک بات آپ سے نہ کہنا چاہوں گا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا، تو وہ جب توتلی زبان میں جب گالی دیتا ہے نا، باپ خوش ہوتا ہے، ماں بھی خوش ہوتی ہے، پھر رات کو محفل سجتی ہے، پھر باپ کہتا ہے بیٹا اپنے دادا کو سنانا وہ جو صبح تو نے کہا تھا نا توتلی زبان میں، ذرا دادا کے سامنے لے کر بتانا۔ دادا سنتے ہیں، پھر دادا بھی ہنستے ہیں، توتلی زبان میں دے رہا ہوتا ہے نا۔ اچھا چھوٹے میں تو ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی گالی دینے پر، جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر جب نکالتا ہے باپ کہتے ہیں اب تو نافرمان ہو گیا ہے، اب تو، پھر ماں بھی کہتی ہے تو بڑا گستاخ ہو گیا ہے، پھر وہ پکڑ کر مسجد۔ میرے پاس رمضان میں ایک والد اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، بلکہ اس سے پہلے مفتی صاحب کے پاس بھی ایک شخص جو ہیں وہ اپنے بچے کو لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ بچہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا۔ پھر جب والد گرامی نے اس بچے کی تربیت کی، مفتی صاحب نے جب تربیت کی، جب وہ بچہ سیدھی لائن پہ پہنچا نا، اس کا باپ پھر پیچھے پیچھے ہونے لگ گیا۔ پھر ہم نا اماموں کے پاس لے آتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیثیں پڑھ کے سنا دیں، ہم حدیث پڑھ کے سنا دیں گے، ایک بار کہنے سے نا کوئی وہ ایک دم سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، 15 سے 20 سال تو آپ کی زیر نگرانی وہ رہا ہے، تب نہیں سدھرا تو ہماری ایک بات سے سدھر جائے گا، سدھر جائے گا۔ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں نا خوف ہوتا ہے، اور یہ نا اپنے بچوں کے دلوں میں بھی نا اللہ کو خوف ڈالتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہوتا، پر یاد رکھیے گا، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ولی کا بیٹا ولی ضرور بنتا ہے، ولی کا بچہ ولی ضرور بنتا ہے۔ بابا فرید نے نا، ہم نام لیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، کبھی ان کی سیرت پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ ایک دن بابا فرید آئے اور اپنی اماں جان سے کہنے لگے ماما دیکھ کمال کی بات نہیں ہے، آج تک فرض نماز تو دور کی بات، میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو ماں مسکرا کر کہنے لگی بیٹا فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے دودھ کا کمال ہے۔ تو بابا فرید کہنے لگے اماں وہ کیسے؟ تو ماں بابا فرید کی تھی نا، ولیہ ماں تھی، پھر اس ماں نے اپنے بچے کو ولی بنایا، قیامت تک فرید فرید ہوتا رہے گا۔ ماں کہنے لگی بیٹا جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے وضو کر کے پلایا ہے، اور بیٹا جب تم میری چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا تھا، اوروں کی مائیں دودھ پلاتے ہوئے کچھ اور پڑھ کر سناتی ہوں گی، میں تو تجھے رب کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ ہم تربیت نہیں کرتے اپنے بچوں کی، بالکل نہیں کرتے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، تو وہ اپنے بچوں کی نا ایک بیٹی تھی ان کی، ایک ہی، ہمارے نا ماتھے پہ نا جب بچی ہوتی ہے نا تو یہاں پر بہت ساری دڑاریں آ جاتی ہیں ماتھے پہ، کیا ہو گیا یہ؟ لیکن سنیے گا، نبیوں کے امام نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی ہو نا تو یہ والد تو پریشان نہ ہو، یہ اپنا رزق خود ساتھ لے کر آئی ہے، لہٰذا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پریشان ہو رہے ہوتے۔ تو ان کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ اپنے اللہ کے ولی تھے، تو وہ اپنی بچی کو صبح صبح اٹھا کر نا ایک بات سنایا کرتے تھے، بیٹا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہا کر، چھوٹی سی بچی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہا کر، یاد رکھنا جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے نا، جتنے بھی اس کائنات میں جانور ہیں، پرندے ہیں، دریاؤں میں جتنی مچھلیاں ہیں، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہیں نا تو وہ کسی نہ کسی کے جال میں آ کر پھنس جاتی ہیں، پھر لوگ انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل تو وہ جال میں پھنس جاتی ہیں۔ تو ایک دن وہ ایک اللہ کے ولی نا اسی بچی کو اٹھا کر نا دریا کے کنارے پہ لے کر آئے مچھلیاں پکڑنے کے لیے،
اپنی بچی کو پیچھے بٹھا دیا ایک ٹوکرا دے کر کہ بیٹا میں مچھلی پکڑوں گا، نکالوں گا، تجھے دوں گا، تو ٹوکری میں رکھتی رہنا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، وہ جب شرارتیں حد سے بڑھنے لگے نا، تو ہم کہتے ہیں بیٹا کتا آ جائے گا سو جا، فلاں آ جائے گا سو جا، سانپ آ جائے گا۔ ہم ان چیزوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ڈالتے۔ تو وہ اللہ کے ولی مچھلی پکڑنے لگے نا، ایک مچھلی ان کے جال میں آ کر پھنسی، تو انہوں نے پیچھے اپنی بچی کو دی، پیچھے دیکھا نہیں، کہا بیٹا اس کو ٹوکری میں ڈال دے۔ بچی وہ اس مچھلی کو دیکھتی اور اٹھا کر پھر دریا میں پھینک دیتی۔ اللہ کے ولی دریا سے نکالتے، بچی کو دیتے، وہ بچی دیکھ کر پھر دریا میں پھینک دیتی۔ نکال کر نہ وہ کہنے لگے اب تو کافی ساری مچھلیاں ہوں گی، چلو یہ اٹھا کر میں گھر چلا جاتا ہوں۔ جب پلٹے نا تو ٹوکری دیکھی تو ٹوکری پوری کی پوری خالی پڑی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا میں نے تجھے اتنی مچھلیاں پکڑ کر دی ہیں، وہ مچھلیاں کہاں گئی؟ تو وہ بچی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ابا جان روزانہ صبح آپ ہی فرماتے ہیں کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے نا، وہی شکار کے جال میں آ کر پھنستی ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں بتاتا تو تھا، لیکن تو نے یہ مچھلیاں میں تجھے پکڑ کر دیتا رہا، تو دوبارہ ان کو دریا میں پھینکتی رہی، یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ تو بچی پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ اللہ اکبر۔ بچی کہنے لگی ابا جان یہ غافل مچھلیاں تھیں، ہم ان مچھلیوں کو کھا کر غافل نہیں بننا چاہتے۔ ہم نے ان غافل مچھلیوں کو کھا لیا نا ابا جان، پھر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم نے ایسی مچھلیاں نہیں کھانی جو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے۔ ہم تربیت ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ پیدا ہو، تربیت نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے بس 5 وقت تو مصلی پر نظر آنا چاہیے۔ میاں کبھی نظر نہیں آئے گا، کبھی نظر نہیں آئے گا۔ باپ خود اوپر بیٹھا اور آنے والوں کو برو میں تو کہیں اور ہوں، بچہ پھر کہے گا میں نے بھی بڑا ہو کر یہی کرنا ہے۔ نماز کے وقت اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے تم چلے جاؤ، نیچے کوئی بھی پوچھے تو کہنا باپ گیا وہ دوسری مسجد میں پڑھنے، میں آ گیا ہوں یہاں نماز پڑھنے۔ آپ جب تک خود نمازی نہیں بنیں گے، آپ یہ توقع کریں ہمارا بچہ تہجد گزار بن جائے گا۔ آپ جب تک خود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں اور آپ کہیں بچہ ہم سے ہی جھوٹ نہ بولے، کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بس بچہ نا اللہ کا ولی بن جائے بغیر تربیت کے، میاں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر خود بھی کریں۔ دیکھیں اللہ کا خوف آ گیا نا تھوڑا سا بھی، آخری بات کرتا ہوں آپ سے پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس دل میں نا ہم مخلوق کا خوف ڈال رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس دل سے ساری مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی نا اس شیر پر بیٹھے سواری کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں نا سانپ تھا، اور سانپ لکڑی کی طرح، ڈنڈی کی طرح سیدھا ہوا تھا۔ وہ اللہ کے ولی سانپ سیدھا لکڑی کی طرح سیدھا ہوا تھا، شیر کو کہتے ادھر مڑ جا، شیر ادھر مڑ جاتا، وہ کہتے ادھر مڑ جا، وہ ادھر مڑ جاتا۔ تو ایک شخص نے